کیا ایک پرانی پرنٹنگ مشین یعنی جسے ہم چھاپا خانہ کہتے ہیں اسے مسترد کرنے کا فیصلہ کیا واقعی صدیوں بعد گرنے والے انتہائی جدید بنکر بسٹر میزائلوں کی تباہی کی براہ راست وجہ بن سکتا ہے؟ بظاہر تو ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق نہیں لگتا نا، لیکن آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بالکل یہی دعویٰ کرتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسے تہلکہ خیز بیانیے کا آپ کہہ لیں کہ ایک گہرا تجزیہ کر رہے ہیں جو 1400 سال کی تاریخ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ لیکن اس تفصیلی نشست میں غوطہ لگانے سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز اور ڈسکشنز کے لیے دا گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں، اگر یہ ڈسکشن آپ کی دلچسپی کا باعث بنے تو اسے لائک بھی کریں۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد اس مواد کی سائیڈ لینا یا اسے مسترد کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ بیانیہ مسلم دنیا کے عروج اور زوال اور مغربی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تنازعات کی کڑیوں کو آپس میں ملاتا کیسے ہے۔ بالکل صحیح۔ تو چلیں سیدھا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری کہانی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھیں تو یہ کوئی عام روایتی تاریخ کا سبق نہیں ہے۔ ہاں، یہ طاقت، ٹیکنالوجی اور تہذیبی کشمکش کی ایک بہت بڑی تصویر پیش کرتا ہے۔ مطلب اسکرپٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج کے جو جدید مشرق وسطیٰ کے تنازعات ہیں ان کی جڑیں دراصل صدیوں پرانے فیصلوں میں چھپی ہیں۔ اور اس زنجیر کا جو پہلا سرا ہے نا، وہ جڑتا ہے آج سے 1400 سال پرانی ایک پیشین گوئی سے۔ بیانیے کا باقاعدہ آغاز ایک حدیث کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جس میں دسترخوان کی تشبیہ دی گئی ہے؟ ہاں ہاں، بالکل وہی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب دنیا کی طاقتور قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی تو مواد کے مطابق جواب ملا کہ نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حیثیت دنیا کے سمندر پر موجود جھاگ جیسی ہوگی، یعنی بظاہر بہت پھیلے ہوئے لیکن بالکل بے وزن اور بے اثر۔ لیکن دیکھیں اسکرپٹ کی جو سب سے زبردست تکنیک مجھے لگی نا، وہ یہ ہے کہ وہ اس پیشین گوئی کو فوراً زوال کے ساتھ نہیں جوڑتا، بلکہ وہ پہلے 1000 سالہ عروج کی بات کرتا ہے۔ یعنی مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اس پیشین گوئی کے بعد بھی 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سپر پاور رہے۔ بالکل، اور کیوں رہے؟ کیونکہ مواد کے مطابق طاقت کا توازن زمین یا آبادی پر نہیں تھا بلکہ علم پر کھڑا تھا۔ ان کے پاس اس دور کے بہترین سائنسدان اور بہترین ٹیکنالوجی تھی۔ پوری دنیا علم حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ لیکن اور یہاں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ مواد کے مطابق سلطنت عثمانیہ نے، جو کہ آخری بڑی مسلم سپر پاور تھی، ایک فاش غلطی کر دی۔ پرنٹنگ پریس والی غلطی؟ ہاں، جب یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو خلافت کے علماء نے مبینہ طور پر اسے حرام قرار دے دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان واپس ہاتھ سے کتابیں لکھنے کے سست عمل تک محدود ہو گئے۔ مطلب میں تو اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ پرنٹنگ پریس اس دور کا انٹرنیٹ تھا۔ اسے مسترد کرنے کا مطلب تو ایسا ہی تھا نا، جیسے آج کوئی ملک انٹرنیٹ پر پابندی لگا دے اور پرانے رجسٹروں پر حساب کتاب کرتا رہے۔ ارے بالکل درست تشبیہ دی آپ نے، اور باقی دنیا اپنی سلیکون ویلی بنا رہی ہو۔ اسکرپٹ یہاں صرف کتابوں کی بات نہیں کر رہا، وہ علم کی ترسیل کے نظام کی بات کر رہا ہے۔ یعنی میکینزم آف نالج۔ ہاں، جب یورپ نے چھاپا کھانے کو اپنایا تو علم چند محلوں سے نکل کر عام گھروں تک پہنچ گیا۔ اسکرپٹ خاص طور پر یہ بتاتا ہے کہ پہلی بار عورتوں نے وسیع پیمانے پر تعلیم حاصل کی، جس سے ایک مکمل طور پر نئی اور باشعور نسل پروان چڑھی۔ صحیح؟ بالکل، اور اسی ماس ایجوکیشن کے نتیجے میں نیوٹن، گیلیلیو اور ایڈیسن جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے یورپ کو سنستی اور سائنسی سپر پاور بنا دیا۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ کیا واقعی مطلب محض ایک مشین، ایک ٹیکنالوجی کا فیصلہ اتنی بڑی سلطنت کے مکمل زوال کی واحد وجہ بن سکتا ہے؟ بظاہر یہ تھوڑا سادہ لگتا ہے، لیکن مصنف جس منطق کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ علم کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کی ملٹری ٹیکنالوجی، آپ کی معیشت اور آپ کا ریاستی ڈھانچہ یہ سب جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ پرنٹنگ پریس کا نہ ہونا صرف کتابوں کی کمی نہیں تھی نا۔ ہاں، یہ نئے خیالات، جنگی حکمت عملیوں اور معاشی ماڈلز کی کمی تھی۔ بالکل،
اور یہی وہ کمزوری تھی جس نے ان کے دفاع کو کھوکھلا کر دیا۔ اور اسی کمزوری کا نتیجہ اس اسکرپٹ کے مطابق پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر نظر آیا۔ یہ ٹیکنالوجی کا فقدان جغرافیائی بکھراؤ میں تبدیل ہو گیا۔ ایسا ہی ہے۔ بیانیہ بتاتا ہے کہ جب مسلم دنیا آپس کی بحثوں اور مسلکی تنازعات میں الجھی ہوئی تھی تو پہلی جنگ عظیم کے فاتح یورپی بادشاہوں نے مسلم ممالک کو بانٹنا شروع کر دیا۔ اور وہ بھی بالکل اسی پیشن گوئی کے مطابق جیسے دسترخوان پر کھانا بانٹا جاتا ہے۔ اور اسی بانٹ کے نتیجے میں فلسطین کے علاقے میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہیں سے ہمارے اس تجزیے کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ طاقت کا توازن اب مکمل طور پر مغرب کی طرف جھک چکا تھا۔ لیکن اس زوال اور بکھراؤ کے بالکل بیچ میں بیانیہ ایک نئے کردار کی انٹری کرواتا ہے، سعودی عرب کے شاہ فیصل۔ شاہ فیصل، جنہوں نے روایتی جنگی طریقوں سے ہٹ کر سوچنا شروع کیا۔ بالکل۔ مواد کے مطابق انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ٹیکنالوجی اور ملٹری میں مغرب کا مقابلہ فی الحال ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے ایک نیا جیو پولیٹیکل بلاک بنانے کی کوشش کی، جسے آج ہم OIC کے نام سے جانتے ہیں۔ اور صرف تنظیم نہیں بنائی، بلکہ جب عرب ممالک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا تو ایک ماسٹر سٹروک کھیلا۔ اور وہ ماسٹر سٹروک کوئی ملٹری ہتھیار نہیں تھا۔ جی ہاں، جب جنگ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تو شاہ فیصل نے کوئی نیا میزائل نہیں چلایا، بلکہ انہوں نے عرب کا تیل بند کر دیا۔ اور اس اقدام کی معاشی سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مواد اسے آئل ویپن یعنی تیل کے ہتھیار کا نام دیتا ہے۔ مطلب انہوں نے جدید دنیا کی سب سے بڑی کمزوری یعنی توانائی کی ضرورت پر وار کیا نا۔ بالکل۔ اس وقت یورپ اور امریکہ کی پوری صنعتی اور سفارتی مشینری اسی تیل پر چلتی تھی۔ تیل کی سپلائی رکتے ہی مغرب میں بدترین مہنگائی پیدا ہو گئی۔ فیکٹریوں کا پہیہ سست پڑ گیا اور پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ تو اسکرپٹ کا استدلال یہ ہے کہ شاہ فیصل نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے پاس عسکری طاقت نہ بھی ہو تو ایک مضبوط معاشی حکمت عملی سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ لیکن مواد کے مطابق اس حکمت عملی کی قیمت انہیں بہت بھاری پڑی۔ جی، اس بغاوت کے بعد شاہ فیصل کو ان کے اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں دھوکے سے شہید کروا دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے یہ پیغام تھا کہ جو بھی اس عالمی نظام کو چیلنج کرے گا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن مصنف یہاں کہانی کو رکنے نہیں دیتا۔ وہ بتاتا ہے کہ شاہ فیصل کے جانے سے طاقت کے توازن میں جو خلا پیدا ہوا وہ صرف 4 سال بعد ایک بالکل نئی شکل میں ابھرا۔ ایک پڑوسی ملک میں یعنی ایران میں ایران کا انقلاب۔ ہاں، شاہ فیصل کی موت کے چند ہی سال بعد آیت اللہ خمینی نے ایران کے طاقتور بادشاہ کو ملک سے نکال بہا کر دیا۔ اور مواد بتاتا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو 70 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان کا نظریہ صرف مسجدوں تک محدود نہیں تھا۔ بالکل نہیں، ان کا واضح اعلان تھا کہ اسلام کا مطلب اپنے وقت کی سپر پاورز کے تختوں کو توڑنا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم پراکسی جنگوں کے ایک طویل دور میں داخل ہوتے ہیں۔ مصنف کے مطابق امریکہ اور اسرائیل خمینی کے اس بیانیے سے شدید خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ تو انہوں نے براہ راست جنگ میں الجھنے کے بجائے ایک مہرہ ڈھونڈا۔ اسکرپٹ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے ہمسایہ ملک عراق کے لیڈر صدام حسین کو اس کام کے لیے چنا اور ایران پر ایک لمبی جنگ مسلط کروا دی۔ لیکن رکیے ایک سیکنڈ، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ کیا واقعی سپر پاورز ایک اکیلے لیڈر یا ایک نئے انقلاب سے اتنا ڈر گئی تھیں کہ انہوں نے پوری کی پوری پراکسی جنگ چھیڑ دی؟ مصنف ان دو چیزوں کو اتنی آسانی سے کیسے جوڑ رہا ہے؟ دیکھیں، مصنف کی منطق یہ ہے کہ سپر پاورز کو خمینی کی ذات سے خطرہ نہیں تھا، بلکہ اس نظریے سے خطرہ تھا جو خطے کے دوسرے ممالک تک پھیل سکتا تھا۔ اچھا، یعنی اگر ایک ملک میں بادشاہت ختم ہو سکتی تھی تو باقیوں میں بھی ہو سکتی تھی۔ بالکل، اس لیے بیانیے کے تحت صدام حسین کو فنڈز اور ہتھیار دیے گئے تاکہ وہ اس انقلاب کو اس کی سرحدوں کے اندر ہی کچل دیں۔ جنگ اتنی تلخ تھی کہ مواد بتاتا ہے صدام حسین نے خمینی کو ٹی وی پر دجال تک کہہ دیا۔ اور اسی افراتفری اور جنگی دور میں ایک بم دھماکے میں خمینی کے ایک طالب علم علی خامنائی کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ وہی خامنائی جو بعد میں ایران کے سپریم لیڈر بنے۔ لیکن یہ 8 سالہ لمبی جنگ بھی خمینی کی حکومت کو ختم نہ کر سکی، اور جب خامنائی نے اقتدار سنبھالا تو مواد کے مطابق میدان جنگ ایک انتہائی خطرناک موڑ مڑ چکا تھا۔
وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیار یعنی نیوکلیئر ہتھیاروں کا بیانیہ۔ ہاں، اور یہاں اسکرپٹ ایک نیا کردار متعارف کرواتا ہے، اسرائیل کے لیڈر بنجامن نتن یاہو۔ مواد دعویٰ کرتا ہے کہ نتن یاہو شروع دن سے ہی عراق اور ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اور یہاں مصنف واقعات کو جوڑتے ہوئے 9/11 کے حملوں کو ایک کلیدی کیٹلسٹ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مطلب بیانیہ یہ سختی سے دعویٰ کرتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو عالمی غصہ تھا اسے استعمال کیا گیا۔ بالکل، اسکرپٹ کے مطابق نتن یاہو نے امریکہ کے صدر جارج بش کے سامنے ایک مکمل طور پر جھوٹا بیانیہ گھڑا کہ صدام حسین کے پاس ایٹم بم ہے۔ اور اس ایک دعوے پر امریکہ نے عراق پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، پورا ملک کھنڈر بن گیا، لیکن کوئی ایٹم بم ملا ہی نہیں۔ اور اسکرپٹ کہتا ہے کہ نتن یاہو نے بالکل یہی پلے بک یعنی ایٹم بم والا جھوٹا حربہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، تاکہ امریکہ کا عدلہ نشانہ ایران بن سکے۔ لیکن یہاں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے ایک ایسی چال چلی جس نے مواد کے مطابق اس پورے بیانی کو پنکچر کر دیا۔ انہوں نے ایک مذہبی فتویٰ جاری کیا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ ارے ایک منٹ، کیا واقعی ایک مذہبی فتویٰ کسی سپر پاور کے جنگی جنون کو روک سکتا ہے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ بظاہر تو عجیب لگتا ہے، لیکن مصنف اسے ایک شاندار جیو پولیٹیکل شیلڈ کے طور پر ڈیفائن کرتا ہے۔ مطلب ایک ڈھال کے طور پر؟ ہاں، دیکھیں، جب دشمن پوری دنیا میں یہ مہم چلا رہا ہو کہ آپ ایک عالمی خطرہ ہیں، تو اعلیٰ ترین سطح سے آنے والے اس مذہبی انکار نے دراصل مغربی عوام کے سامنے امریکہ کے لیے ایک اخلاقی جواز پیدا کرنا مشکل کر دیا۔ صحیح کہا۔ اس نے وقتی طور پر سپر پاورز کو ویسا ہی حملہ کرنے سے روکے رکھا جیسا عراق پر کیا تھا۔ اور جب یہ جوہری ہتھیاروں کا بہانہ کام نہ آیا تو بیانیہ بتاتا ہے کہ اسرائیل نے ایک نئی اسٹریٹجی متعارف کروائی جسے آکٹوپس کی تھیوری کہا گیا۔ آکٹوپس تھیوری یعنی ایران ایک آکٹوپس کا سر ہے اور خطے میں موجود اس کے حمایت یافتہ مسلح گروپس اس کے ہاتھ ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان چھوٹے پیادوں سے لڑنے کے بجائے اب سیدھا بادشاہ کو شہ مات دی جائے، یعنی آکٹوپس کے سر پہ وار کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ اسکرپٹ یاد دلاتا ہے کہ ٹرمپ پچھلے 25 سالوں سے ایران پر کسی بھی قسم کے حملے کے سخت خلاف تھے، وہ ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ بیانیہ یہاں تک بتاتا ہے کہ ٹرمپ نے اس جنگی دباؤ پر نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ 25 سالہ پرانا موقف اچانک بدل گیا؟ اور یہاں اسکرپٹ ایک ایسی چھلانگ لگاتا ہے جو واقعی ذہن چکرا دیتی ہے۔ ہاں، وہ ایپسٹین فائلز والا حصہ۔ بیانیے کے مطابق امریکہ میں اچانک ایپسٹین فائلز نامی ایک میگا اسکینڈل سامنے آتا ہے جس میں بل کلنٹن، بل گیٹس اور ٹرمپ جیسی شخصیات کا نام تھا۔ اور اسکرپٹ دعویٰ کرتا ہے کہ ان خفیہ فائلوں میں موجود 53 چھپائے گئے صفحات ٹرمپ کے لیے مبینہ طور پر انتہائی سنگین بلیک میلنگ کا کام کر گئے۔ ایک سیکنڈ، میں یہاں رک کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ارب پتی کی پرائیویٹ آئی لینڈ کی فائلوں کا مشرق وسطیٰ کی ایک کھلی جنگ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مصنف ان دو متضاد دنیاؤں کو آپس میں کیسے جوڑ رہا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑی لاجیکل چھلانگ ہے، لیکن اسکرپٹ جس کانسیپٹ پر کھیل رہا ہے وہ ہے جیو پولیٹیکل بلیک میلنگ۔ یعنی ذاتی کمزوریوں کا استعمال؟ بالکل، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ عالمی سطح پر بڑے فیصلے ہمیشہ سفارتی ٹیبلز پر نہیں ہوتے۔ بیانیہ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ ان 53 صفحات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور اس دباؤ میں آ کر ٹرمپ نے نیتن یاہو کی بات مان لی اور ایران پر حملے کا اعلان کر دیا۔ مطلب مصنف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کیسے ایک ملک کا اندرونی اسکینڈل بین الاقوامی جنگ کا ٹریگر بن گیا۔ یہ نظریہ واقعی عالمی سیاست کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق حملے شروع ہوتے ہی ایران نے امریکی اڈوں پر جوابی حملے کیے، لیکن دوسری طرف سے جوابی کارروائی انتہائی جدید تھی۔ بیانیہ بتاتا ہے کہ اسرائیل نے 200 فائٹر جیٹس کے ذریعے بنکر بسٹر میزائل داغے۔ اور ان بنکر بسٹرز کی سائنس اسکرپٹ کے بنیادی تھیم سے جڑتی ہے۔ یہ کوئی عام بم نہیں ہوتے۔ جی ہاں، یہ فوراً نہیں پھٹتے، یہ کنکریٹ کو چیر کر زمین کے اندر گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل،
اور اسکرپٹ کے مطابق ان جدید ترین جہازوں نے 30 بنکر بسٹر میزائل سیدھے خامنئی کے دفتر پر داغے۔ مواد دعویٰ کرتا ہے کہ ان میزائلوں نے اس بنکر کو نشانہ بنایا اور وہ خاندان سمیت اس حملے میں شہید ہو گئے۔ اگر ہم اس مقام پر رک کر پوری کہانی پر نظر دوڑائیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے مہارت سے کہانی کو بالکل اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ وہی 1400 سال پرانی پیشین گوئی۔ اسکرپٹ اس منظر نامے کو کچھ یوں پینٹ کرتا ہے کہ آج دنیا میں 2 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا اسرائیل ان کے مرکز میں گھس کر کارروائیاں کر رہا ہے۔ اور وہ 2 ارب لوگ سمندر کی جھاگ کی طرح بے بس ہیں۔ مواد یہ وارننگ بھی دیتا ہے کہ اگلے اہداف قطر اور ترکی ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے جس مواد کا مطالعہ کیا اس نے صدیوں کی تاریخ کو جوڑ کر ایک خاص عالمی نظریہ پیش کیا۔ بالکل، پرنٹنگ پریس کی مستردی سے لے کر بنکر بسٹر میزائلوں تک، اور شاہ فیصل کے تیل کے ہتھیار سے لے کر ایپسٹین فائلوں کے دباؤ تک۔ دیکھنے اور سننے والوں، ہم ایک بار پھر واضح کرتے چلیں کہ ہمارا مقصد صرف اس بیانیے کے خدو خال واضح کرنا تھا، نہ کہ اس کی تائید یا تردید کرنا۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہے ہیں۔ جی، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ بیانیہ مختلف کڑیوں کو جوڑتا کیسے ہے۔ اب اختتام پر آپ سب کے لیے ایک نیا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ مواد کے مطابق پرنٹنگ پریس نامی ٹیکنالوجی کو اپنانے یا نہ اپنانے نے سپر پاورز کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو آج کے دور میں کیا مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کوانٹم کمپیوٹنگ وہ نئی پرنٹنگ پریس ہو سکتی ہیں جسے اگر کوئی قوم آج نظر انداز کر رہی ہے تو وہ مستقبل میں اپنی تباہی اور بے بسی کی بنیاد رکھ رہی ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ تو سننے والوں، اگلے گہرے مطالعے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔